دیکھیے کہ نوح کا بیٹا ہے، نوح ان کے باپ ہے، اللہ نے کہا کہ تمہارے ایسے نہیں ہے جس کو مار
بلکہ یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے. یزیدیت کو یعنی ایک جو سسٹم بنا ہوا تھا، نظام بنا ہوا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے ہے. یزید کو ختم کرنا ہوتا تو پھر مدینے جانے کی ضرورت نہیں. بنی ہاشم کے چند جوان بہت تھے، پوری یزیدی فوج کے لیے کافی تھے، لیکن نظام پروردگار کو نافذ کرنا تھا، یزیدیت کو ختم کرنا. اگر یزید کافر ہونے کا اعلان کر دیتے تھے مسلمان نہیں کافر تو شاید امام حسین اس کے خلاف کھڑے نہ ہوتے. لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو جانشین رسول کہہ رہا ہے، اور مسند رسول پر بیٹھنے کے بعد رسول کے خلاف بول رہا ہے، قرآن کے خلاف بول رہا ہے، اسلام کو پامال کر رہا ہے، فطرت کو پامال کر رہا ہے، تو امام حسین جیسی شخصیت پر واجب ہے کہ اس کے نظام کو ختم کر کے رہے. اور یہ آج تک یزیدی اور حسینی کی جنگ آج تک چل رہی ہے. تو آپ خود سوچیے کہ ہم کو یزیدی نظام چاہیے یا حسینی نظام چاہیے. اگر حسینی نظام چاہیے تو اس میں فاقہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھوک پیاس بھی ہو سکتی ہے، اس میں تنگدستی بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر قربانی دینا بھی پڑ سکتی ہے. اگر یزیدی نظام چاہیے تو دولت بھی ہے، عیش بھی ہے، عشرت بھی ہے، ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. کون سا نظام پسند ہے؟ امام حسین کا اگر چاہنے والے ہیں تو حسینی نظام کی ضرورت ہے. اور حسین نظام کے لیے ہے کہ بس کچھ ہو جائے حسین کا نام نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کی اطاعت کرتے جانا ہے، اس کے رسول کے حکم کو ہمیشہ افضلیت میں رکھنا ہے، اور اہل بیت کی بتائے ہوئے راستے پر ہم کو ہمیشہ چلتے رہنا ہے. اس میں چاہے فاقہ آئے، چاہے تنگدستی آئے، چاہے قربانیاں دینا پڑے، اپنی قربانی دینا پڑے، اولاد کو قربانی دینا پڑے. اسی لیے تو قرآن کے اندر آئے عورت آئی. جب رسول کو لوگوں کو یہ پتا چلا کہ سارے نبیوں میں سب سے افضل ہمارے رسول ہیں، اور یہ ہر نبی اپنے قبیلے کا خاندان والوں کا نبی بنا، یہ پوری کائنات کی عالمین کے لیے نبی بن کے آئے. جو عالمین کے لیے نبی بن کے آیا ہے، جو سید المرسلین بن کے آیا ہے، جو سید الانبیاء ہے، وہ نبی اللہ نے ان کے ہاتھ میں روز قیامت شفاعت کرنے کی ذمہ داری دی. شافع بشر کوئی نبی نہیں کہ سوائے رسول اللہ شفاعت کریں گے تو رسول کریں گے. اب یہاں پہ بچوں کے لیے بات کر دو کہ شفاعت کا مطلب سفارش نہیں. شفاعت کا مطلب سفارش نہیں ہے کہ روز قیامت جو ہے رسول اللہ سے سفارش کریں گے کہ میرے بندوں کو معاف کر دیں گے. یہ بات آپ بالکل ذہن میں بٹھا دیں. شفاعت اور ہے، سفارش اور ہے. سفارش نااہل کی جاتی ہے. سفارش جو ہے نااہل کی جاتی ہے، جس کو قابلیت نہیں ہے لوگوں نے کسی طریقے سے سفارش کر کے اور اسے جلدی کرا دیا جائے. لیکن شفاعت کیا ہے؟ آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، اسکول وغیرہ میں کیا ہوگا ماشاء اللہ سب لوگ، تو اس میں 6 سبجیکٹ میں پاس ہو گئے اور ایک سبجیکٹ میں 2-3 نمبر سے فیل ہو گئے. تو جو 2-3 نمبر کم رہ گئے اس کو گریس دے کے پاس کر کے جاتا ہے. اس گریس کا نام شفاعت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ جو گریس ہے اس کو شفاعت کہا جاتا ہے. یعنی کہ تم عمل کرتے رہو اور اگر تھوڑی سی کمی رہ جائے تو ہم تمہاری شفاعت کر دیں گے. ایک سلام دیں گے. اب یہ نہیں کہ آپ کا نماز کا کھاتا زیرو، روزے کا کھاتا زیرو، کسی عمل میں زیرو، اور پھر ہم یقین کے ساتھ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے. تھوڑے سے عمل، لیکن کوئی انسان کا اپنی عمل نہیں کر سکتا. کچھ نہ کچھ کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، لیکن اللہ کے نام پر کوشش کرنے والا کامیاب ہے. اللہ نے کہا کہ کوشش کرو، کوشش ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے. کوشش کرنے کے بعد بھی اگر کچھ عمل میں کوتاہی رہ جائے اس کی شفاعت یقیناً ضرور ہے. تو جب یہ پتہ چلا لوگوں کو کہ رسول شفاعت کریں گے تو امیر لوگ جو ہے رسول اللہ کے پاس دولت کے ڈھیر لے کے آ گئے. پیسے والا ہے، دولت کے ڈھیر یا رسول اللہ یا کی خدمت میں نظرانہ، یا کی خدمت میں نظرانہ، یا کی خدمت میں نظرانہ. رسول نے ان کی دولت کے ڈھیروں کی طرف دیکھا کہ وہ دیکھنا دیجیے والا سب پڑا ہوا ہے. اس لیے کہا کہ بس یہ نظرانہ اس لیے ہے کہ آپ قیامت کے دن ہماری شفاعت کر دیں. اللہ کا رسول کا نام نہیں کرتے جب تک اللہ کی خدمت نہیں. جب یہ منظر سامنے آیا تو آیت نازل
کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ فل قربا سے مودت کرو، محبت نہیں، مودت۔ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو آپ سے محبت نہیں مانگی گئی، مودت مانگی گئی۔ محبت اور مودت اور محبت کے معنی اور ہے، مودت کے معنی اور ہے۔ مودت کیا ہے بھیا؟ تو گاؤں کے رہنے والے ماشاءاللہ محنت ہوتا ہے اور قصبہ بھی ہوتا ہے اور مچھلی بھی ہوتی ہے، سب لوگ ان سب چیزوں کا میڈک اس کی نہیں رہ سکتا ہے، اب پانی مل جائے گا، کچھوا خشکی میں بھی رہ سکتا ہے اور اس کے لیے پانی مل جائے تو بہت اچھا۔ اس کا مطلب میڈک اور کچھوے کو پانی سے محبت ہے، محبت مل جائے تو اچھا، نہ ملے تو ہم اس کے بغیر رہ سکتے۔ لیکن مچھلی ایسی ہے جس کو پانی سے محبت نہیں ہے بلکہ پانی سے مودت ہے، کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مچھلی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پانی سے باہر نکالو تو ہو جائے۔ تو یعنی ایسی مودت چاہیے کہ آپ ان کے بغیر زندہ نہ رہ سکیں، اہل بیت کے بغیر زندہ نہ رہ سکیں، یہ مودت ہے۔ محبت تو پورا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس میں اہل بیت کی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ایک عام لوگ سب محبت کرتے ہیں، آپ تو خاص کرتے ہیں، آپ تو شیعہ حضرت کرار ہیں، آپ تو مولا کے چاہنے والے ہیں، آپ تو کربلا ولایت پڑھنے والے ہیں، آپ تو سب سے سپیریئر ہے، سب سے بڑے ہیں، سب سے بلند مقام ہے۔ تو اگر آپ بھی محبت ہی فکر کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن نے تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ فی القربہ سے مودت کریں، مودت کریں۔ اب یہ مچھلی ہے لیکن پانی کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب مچھلی کو آپ دبا کر دیجیے، پانی کو باہر نکال دیا، ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد پانی دی۔ جس نے مچھلی کھائی ہو تو تھوڑی دیر کے بعد کہے گا مجھے پیاس بہت ہے۔ وجہ کہ مچھلی کھائی ہے اس کی پیاس لگا، یعنی مچھلی کو اتنی مودت ہے پانی سے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد بھی اسی کو پکار کے جس سے محبت، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد بھی اسی کو پکار کے جس سے محبت۔ اہل بیت سے ہم کو محبت ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور امام وقت ہم کو اگر آواز دے دے تو ہمارے جسم کے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ کس سے مودت کرے؟ فی القربا سے۔ اب یا تو قربا کے معنی رشتے دار کو ہے، لیکن قاف ہے کہ یعنی قربا اس کے معنی رشتے دار۔ آیت میں جو قربا لکھا ہے وہ قاف ہے کہ یہ کے اوپر یہ قربا مونس میں برکات ہوتا ہے کہ اس کو مونس کے سیدھے نہیں لایا ہے۔ اگر رسول کے رشتے دار مان لیے جائے، اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول کے رشتے دار کو مودت کرو، تو رسول کے تو ایسے رشتے دار ہے جس کو قرآن میں لعنت دی۔ اس جگہ سچا قبول ہے، ابا سے کہا گیا ہے تو رسول کے رشتے دار کو بولے، یا اور بھی جو رشتے دار کوئی ہونے تو رشتے میں رکھتا ہوں، چاہے داماد رکھتا ہوں چاہے سسر رکھتا ہوں، تو رسول کے قرابت دار کو نہیں۔ اس کا مطلب یہ مونس کا سیدھا کہ کوئی خاتون ہے جس کے قرابت داروں سے محبت کا حکم ہے۔ اب تلاش ہے کہ وہ کائنات میں ایسی خاتون کون ہے کہ جن کے قرابت داروں سے محبت کا حکم ہے۔ ہم نے دیکھا پنجتن ایک چادر کے اندر موجود ہے، اب جبرائیل آئے، اللہ نے پوچھے پروردگار بتا چادر کے اندر کون ہے؟ اللہ بتا بھی رہا ہے کہ کون ہے اور قربت بھی بتا رہا ہے کہ رشتہ کیا ہے۔ تو اللہ نے جو تعارف کرایا وہ فاطمہ، تو اس میں فاطمہ ہے، دیکھیے بات آگئی مونس کی، اس میں کون ہے؟ آگے وہ فاطمہ تو بابو فاطمہ ہے، ان کے بابا ہے، لیکن قربت بھی بتائی جا رہی ہے، رشتہ بھی بتایا جا رہا ہے، بابو ہے ان کے شوہر ہے، بابو ہے ان کے بیٹے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ کن سے محبت کی جائے؟ شہزادی فاطمہ زہرا، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بیٹوں سے محبت کا حکم ہے۔ ایک سوال ہے، کسی سے نہیں، صرف دن سے۔ اور یہ جو معاملہ ہے کیونکہ زیادہ دیر آج مجلس کی گنجائش
اللہ کا گھر بھی بیت اللہ ہے، وہ پتھروں کا بنا ہے، ان کا بنا ہے. کہا کہ جب تک وہ اس پر چادر ڈال دی گئی تو وہ چادر کے سائے میں آیا تو وہ بیت اللہ ہو گیا. یہ بیت جو ہے وہ چادر سے بھی مراد ہے اور گھر سے بھی مراد ہے. اب یہ جو خانہ کعبہ جتنی حد میں ہے، جتنی ایریے میں چادر پڑی ہوئی ہے، صرف اتنا حصہ بیت اللہ کہلائے گا، باقی نہیں کہلائے گا. بیت اللہ صرف اتنا حصہ ہے جتنے کے اندر چادر پڑی ہوئی، باقی کا حصہ حرم کہلائے گا، بیت اللہ نہیں کہلائے گا. آپ سمجھیں ایسے ہی رسول کے گھر کے اندر جتنے افراد چادر کے اندر ہے وہ اہل بیت کہلائیں گے، جتنے افراد چادر کے اندر ہے وہ اہل بیت کہلائیں گے. اب بات رسول کی زوجہ کی بات ہے تو کہا کہ تم رسول کی زوجہ کو حرم رسول میں تو کہلا سکتی ہو لیکن اہل بیت میں نہیں شامل ہو. اہل بیت میں وہی ہے کہ چادر کے اندر سوال ہے. اگر ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے
راضی نہیں ہے. جب تک ماں باپ راضی سمجھیے سب راضی. جتنی دیر تک ماں باپ ناراض ہے اولاد سے اتنی دیر تک اہل بیت بھی ناراض ہے, رسول بھی ناراض ہے اور اللہ بھی ناراض. یا شادی ہو گئی تو زوجہ وہ اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ میرے سے راضی ہے کہ نہیں تو وہ اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھے. شوہر راضی تو اللہ راضی, شوہر ناراض تو اللہ. یعنی اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے والدین کو راضی کرو. یہ نہیں کہ ساتھ اللہ لوگ بچوتی پڑھ رہے ہیں باتیں میں اکٹھا پڑا ہوا ہے اور باپ سے بول چال ہی بند وہ کوئی نماز کی کام نہیں ہوئی. تو اللہ محترم یہ ہے کہ مجلس ہے کہ صرف اہل بیت کا ہی ذکر بیان کرنے کے لیے, اہل بیت جو ہم کو نصیحتیں کر رہے ہیں وہ بھی بیان کرنے کے لیے کہ اپنی زندگی کو غلط راستوں پہ نہ لے کے جاؤ بلکہ صحیح راستے کی طرف چلے جاؤ. صحیح راستہ, اور اس سے بہتر کوئی راستہ ہے ہی نہیں. اس راستہ مستقیم ہے, یہ سیدھا راستہ ہے, یہ سچا راستہ ہے, یہ منزل تک پہنچانے والا راستہ ہے, یہ اللہ کے قریب کرنے والا راستہ ہے. اگر اس سے کچھ بھٹک گئے تو شیطان آپ کو ہر طریقے سے بہتر کرے گا. ایک سوال ہے اللہ کو راضی کریں کیسے راضی ہوگا؟ اہل بیت کو راضی کرنے کو اللہ, والدین کو راضی کرنے کا اہل بیت. لیکن معاشرہ اتنا خراب ہے کہ ماں باپ, ایک ماں باپ ہے جنہوں نے اپنے بچے کو ایک دین سکھایا, پوری دولت خرچ کر دی کوئی علم سکھا دی. ایک ماں باپ ہے جنہوں نے اپنے بچے کو صرف دولت کمانا سکھایا. یہ دو پرورش ہو رہی ہے نا. ایک نے علم سے امیر کیا اولاد کو, ایک نے دولت سے امیر کیا اولاد کو. اب ان کا نتیجہ کیسا نکلتا؟ جب اولاد امیر ہو جاتی ہے دولت سے تو ماں باپ اپنی اس اولاد سے ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ میرے بچے کو کوئی بات بری نہ لگتا ہے. آپ سمجھ لیجیے کہ دولت تو ان کے ذریعے سمجھ, دولت سے امیر اگر اولاد کو بنایا تو وہی بات ہے کہ دولت کو امیر بنایا. وہ اس سے ڈر ڈر کے خلاف کہ کہیں کوئی بات میرے بیٹے کو بری نہ لگے. اور جن ماں باپ نے علم سے امیر کیا اولاد کو تو وہ علم والی اولاد اپنے ماں باپ سے ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کسی بات سے میرے والد ناراض. دنیا میں بھی اندھیرا, قبر میں بھی اندھیرا اور آخرت میں بھی اندھیرا ہو. زیادہ اندھیرے کا نام ہے علم دور کرنا. دولت کی حفاظت تم کو کرنا پڑتی ہے, علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. صلاح دے محمد یہ ساری چیزیں صرف پہلے بیچ کے ہوتا تھا. اور مولا کہنا تو یہ حسرت لے کے گئے ایسی کوئی حسرت. مولا کہنا بتا رہے ہیں کہ میں دو حسرتیں لے کے دنیا میں جا رہا ہوں. جیسا میں عالم تھا ویسا کسی نے سوال نہیں, اور جتنا بڑا میں فقیر تھا ویسا کسی نے مانگا. آپ سوچیے کہ اگر کوئی ایسی حسرتیں لے کے جائے. ایک سائنٹسٹ نے کتاب لکھی نتھنگ ان اسلام بٹ علی. اسلام میں کچھ نہیں ہے سوائے علی. انگریز لکھ رہا ہے کتاب, اور یہ کتاب لکھنے کی کہانی بھی ہے کہ عیسائی کو جو کتاب لکھ رہا تھا, کتاب لکھ لی, وہ سارے مسلمانوں کے پبلشنگ میں گئے کتاب کو چھپانے, لیکن کسی مسلمان پبلشر نے کتاب کو لکھا, اور وہ عیسائی جو ہے
آ کے چرچ میں بیٹھ گیا. چرچ کا جو پادری تھا اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے مسلمانوں کے سب سے بڑے رہبر سب سے بڑے عالم کے نام کتاب لکھی اور مسلمانوں نے نہیں چھاپی. میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں چھپا. تو چرچ کے پادری نے چرچ کا غلہ کھول دیا. جتنا پیسہ چاہیے وہ دے دو، یہ کتاب نہیں چھپا. جب تم کو اس کتاب کا ریٹرن ملنے لگے مجھے واپس کر دو. وہ پیسہ دے دیا. پیسہ مل گیا تو اس نے کہا یہ بتاؤ تم عیسائی میں عیسائی وہ سارے مسلمان انہوں نے کتاب چھاپنے سے انکار کر دیا. تم نے کس بیس پر پیسہ لگا دیا کتاب کو؟ چرچ کا خزانہ کیوں کھول دیا کتاب کے لیے؟ کہا یہ جس کے نام سے کتاب لکھی جا رہی ہے ان کو علی نے بتا دیتا ہے. اگر علی کی یہ کتاب نہ ہوتی تو میں تم کو پیسہ دے دیتا. کہا کہ علی نے ایسی کیا خاص بات؟ کہا کہ ان کی 4.5 سالہ حکومت میں عیسائی سب سے زیادہ محفوظ رہا. ذرا کی نیکی اتنی بڑی منزلت لے آئی. وہ عیسائی کہہ رہا ہے کہ ان کی حکومت میں عیسائی لوگ سب سے زیادہ محفوظ ہے. کیونکہ مولا کائنات جو حکومت میں بیٹھتے ہی پہلا حکم یہ دیا تھا کہ جس کے جو عبادت خانے ٹوٹے پڑے ہیں ان کی مرمت کرائی جائے، وہ دور کرا دے. زبردستی اسلام کو قبول نہیں کروا رہا ہے. لیکن کردار کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ خود آئے انسان کی طرف. لیکن اس سے پہلے حکومتوں نے صرف زکات وصولنے کے لیے قتل عام کر دیا، پیسہ لوٹنے کے لیے لوگوں کو ظلم کیے. جبھی تو دونوں کے بعد جب مولا کائنات کی باری آئی تو مولا کائنات نے صرف یہ کہا کہ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید اور سنت رسول پر عمل کروں گا. تو بیعت کرنے والے اس بات سے راضی نہیں ہوئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تیسری خلافت حضرت علی کے بعد جب لوگ دیکھ آئے کہ آئیے آپ بن جائیے تو حضرت علی نے شرط رکھ دی کہ میں کتاب خدا پر عمل کروں گا اور سنت رسول پر عمل کروں گا. لوگ واپس چلے گئے. حضرت علی کی یہ شرط بتا رہی ہے اس سے پہلے جو خلافتیں تھی نہ وہ کتاب کے مطابق تھی نہ سنت رسول پہ. اور حضرت علی نے منع کر دیا. وہ لوگ چلے گئے، ان کو ایسا نہیں کیا تاکہ میں کروں گا اور ان پر عمل. انہوں نے یہ کہا تھا کہ شیخین پر عمل کرنا ہوگا ان کی سنت میں تاکہ وہ میں کروں. لیکن جب تیسرے بھی چلے گئے تو اب بلا شرط بیعت کرنے کے لیے آ گئے. بلا شرط کہ اتنا مولا فرماتے ہیں کہ اتنے قریب آ گئے کہ میرے اسنان کچل گئے. اسنان مطلب پیروں کے انگوٹھے ہیں. لوگ بیعت کرنے کے لیے بڑے جاتے ہیں. کیا خلافت کی لعنت کی حضرت علی؟ تم میں نے جا رہے تھے کہ رسول کا خلافت چھوڑ کے جا کے علی بن گئے. حضرت علی کو خلافت کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اللہ نے تو محسوس کیا ہوا تھا. اللہ کی طرف سے تو بن کے آئے تھے. تم چل رہے کیا بہترین شعر اللہ اقبال نے کہا کہ خلافت کی اسے قبل ضرورت خدا بننے سے انکار کر دے. جو خدا بننے سے انکار کر دے اس کو چھوٹی موٹی خلافت کی ضرورت ہے. لیکن لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت علی کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. اس کے خلاف نہیں. صرف اس بات کو رکھنے کے لیے حضرت علی نے خلافت کو قبول کر دیا کہ ٹھیک ہے اس کو قبول کرو. تو بہرحال اس نے وہ کتاب لکھی نتھنگ اسلام بٹ علی. اسلام میں کچھ نہیں ہے سوائے علی. اور وہ جو پبلش ہوئی ہے اس کے بعد سب سے زیادہ وہ عیسائیت کا خرید تھا. اور مسلمانوں کے پاس ہے. اس سے پوچھا گیا کہ کتاب میں تم نے جو لکھا ہے کہ اسلام میں کچھ نہیں ہے سوائے علی، لیکن اس نے یہ بھی لکھا کہ سب سے زیادہ بہترین مذہب اسلام اور سب سے بڑے مسلمان. اس کتاب میں یہ بھی لکھا کہ سب سے اچھا مذہب اسلام اور سب سے خراب امت مسلمان. اور اس کی وجہ بھی لکھی کہ اسلام سب سے بہتر مذہب اس لیے کہ اس میں علی جیسا حاکم تھا، اور سب سے بری
یہ اس کی بدبختی ہے. وہ لکھ رہا ہے کتاب میں ساری چیزیں کرتا ہے، لیکن مولا کائنات صرف اللہ جیسا راستہ بتا کے لایا ہے کہ یہ راستہ چلنا ہے، ویسے راستوں کا حضرت نہیں چلتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے کہ بیداریت بچانی ہے، رسالت بچانی ہے، ہماری ذمہ داری ہے حفاظت کرنا، حفاظت کرنا. اور یہ چلتے رہے. آپ سوچیے کہ حضرت علی تیور لگے کپڑے پہنتے تھے. آج جو تھوڑے سے پیسے والے لوگ بن جاتے ہیں وہی سب سے زیادہ میں تو نہیں مانتا اس بات کو کہ حضرت علی تیور لگے کپڑے پہنتے. جو سرکار میں وہ انگوٹھی دیتے جس سے سلیمان حکومت کرتے تھے وہ تیور لگے کپڑے کیوں پہنتے؟ ارے بھائی تیور لگے کپڑے مولانا اس لیے پہنتے تھے کہ مولانا مختلف تھے. تیور لگے کپڑے اس لیے پہنتے تھے کہ اس وقت مسلمانوں میں اتنی غربت تھی کہ تیور لگا لباس بھی پہننا ویسا نہیں تھا. حضرت علی اس لیے تیور لگے کپڑے پہنتے تھے، مزدوری کرتے تھے تاکہ عام انسان کے دل کو مجبور نہ کیا جائے، اس کی دل شکنی نہ ہو، وہ یہ نہ دیکھے کہ صاحب آپ تو خلیفہ وقت ہے اس لیے آپ اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، ہم کو نصیب نہیں کرتے. اس لیے عام سے عام انسان کے برابر میں بیٹھتے تھے مولا کائنات تاکہ اس کو ایک زندگی نہ ہو کہ میرے تیور لگے کپڑے حضرت علی کے لیے بن رہے ہوتے. اس کو ایک زندگی نہ ہو کہ میں سوکھی روٹی کھا رہا ہوں تو مولا کائنات نے پوری زندگی چوکی سوکھی روٹی کھائی اور ایسے ویسے نہیں کھائی بلکہ 2 ٹکڑے روٹی کھاتے تھے اور اس کو تھیلی میں بند کر کے سیل لگا کے رکھتے. لوگوں نے پوچھا کہ یار یہ اتنا قیمتی خزانہ تو نہیں ہے جن کو روٹی کے ٹوٹے ٹکڑوں کو سیل بند کر کے رکھا جاتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بچے باپ کی محبت میں اس پر روغن نہ لگا. تو کیا ایسے مولانا کے چاہنے والے ہیں تو پھر انتظار کرنا چاہیے کہ ہم اپنی دولت کا مظاہرہ بڑھا کریں، جہاں پر صاحب امیر ہو غریبوں کے سامنے مظاہرہ نہ کریں، ان کو دکھانے کے لیے مظاہرہ نہ کریں، ان کی دل شکنی کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے. یہ حضرت علی کی شان تھی. اس لیے تو آج کے امام کا جب دور آیا تو بہترین لباس آج کے امام پہنا کرتے تھے، بہترین قیمتی لباس پہنتے تھے، بہترین کھانا کھاتے تھے. تو لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے جد کے عمل پہ عمل نہیں کرتے، ان کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے. آپ کے جد تو تیور لگے کپڑے پہنا کرتے تھے اور آپ اتنے بہترین کپڑے. انہوں نے یہی جواب دیا امام نے کہا کہ اس وقت مسلمانوں کے حالات خراب تھے تو ہمارے بابا ہمارے جد مسلمانوں کے عام لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں. آج مسلمانوں کے حالات بہتر ہیں تو اللہ کا حکم ہے کہ جب اللہ نے تم کو رزق سے نواز دیا ہے تو اس کا اظہار کرو، بہترین کپڑے پہنو، جس طرح سے میری عزت کو بہترین کرنا. ہر دور کی امامت کا الگ الگ فلسفہ رہا ہے. اسی لیے ہم لوگوں کی غلطیاں یہ نہیں کہ صرف حضرت علی کے بظاہر امام سے بتایا لیکن سب ہوگی 12 امام ہے، 12 اتنے خوش نصیب کوئی امت نہیں ہوگی، کوئی قوم نہ ہوگی کہ جس کو ایک جیسے اول محمد 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 جس کو ایک ہی نور کی اتنے سے ایک جیسے علم والے، سخی ابن سخی، شجاعت میں بے مثال، مشکل کشا سب کے سب وہ ہمارے رہبر ہیں. جو ہمارے ایسے عظیم رہبر ہے تو ہم نے کیا کیا؟ بس خالی زبان سے کہتے رہے وہ ہمارے رہبر. زمانہ 12 میں تقسیم ہوا. کیلنڈر کو 11 مہینے کا نہیں ہے، کیلنڈر کو 10 مہینے کا نہیں ہے، کیلنڈر کو 13 مہینے کا نہیں ہے، بلکہ کیلنڈر 12 مہینے کا مطلب ہوتا ہے. یعنی زمانہ اگر تقسیم ہوگا تو 12 تک ہی ہوگا. اس لیے حاجی 12 ہی رکھے گئے، ہر زمانے کا الگ الگ حاجی. اور جس میں اپنے زمانے کی بات کو نہیں پہچانا بہت ہو جاتی ہے. اس اللہ سے لہٰذا اپنے وقت کے امام کو ہم الاجل تو کہہ رہے ہیں امام جلدی آئے. کیا ہم تیار ہیں امام کے بلانے کے لیے؟ کیا ہمارا گھر اس قابل ہے کہ ہم ایک وقت اپنے امام کو اپنے گھر بلا ہوتے ہیں؟ آپ پوچھو کیا ہمارے گھر اگر امام آ جائے تو وہاں جو مسلح لکھا ہوا رکھا ہے اگر اس نے شکایت کر دی کہ مولانا زندگی کی رکھی گئی ہے اللہ لیکن کبھی کسی نے کھول کے 2 گھنٹے بنا دیا، کیا جواب ہوگا؟ کیا قرآن شکایت کرے کہ مولا
इमाम नहीं आ रहा है, ये मोहलत अपनों की हुई है कि अपने आवाज को दुरुस्त कर ले, अपने मामला को गलत कर तो सही कर ले। और आप ये समझ लीजिए नमाज कबूल हो जाएगी, रोना नमाज ये अदादारी ये मातम ये नजर ये रोना ये गिरिया ये कबूल हो गई बातें, और जन्नत का परवाना भी हजरत ने दे दिया। लेकिन एक आखिरी मंजिल रहती है हुकूक ना, वहां पर कोई मदद नहीं करने वाला। इंसानों के हक जो तुम पर है क्या तुमने अदा किए? हमसायों का हक था वो पूरा किया? क्या गरीब रिश्तेदारों का हक था वो पूरा किया? क्या वालिदैन के हक को अदा किया? या किसी का कर्जा लेकर मर गया उसका हक अदा किया? या क्या किया तुमने? तो हुकूक नास के दरवाजे पे जब तक वो इंसान माफ नहीं कर देगा जिसका हक आपके ऊपर है, जब तक जानना माफ करेगा ना चलेगा। तो इसलिए अल्लाह और अहले बैत वाले मामला 1% 5% हुआ होते 1% को माफ कर सकते हैं, लेकिन इंसानों के हुकूक जो मामला आपने किए हैं इनको कोई माफ नहीं करने वाला। इसलिए जिंदगी में जब तक जिंदा हो, अगर किसी के साथ कोई गलत काम किया है उससे माफी मांग लो और अपने मामला इस दुनिया में हल कर लो, ताकि रोज़ क़यामत जब जाओ तो बिल्कुल सीधे ऐसे चले जाओ कि हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाएगा। अगर किसी की शान को गुस्ताखी की है उससे माफी मांगो, और अगर किसी के साथ ऐसी गुस्ताखी की है या गीबत की है या किसी का कुछ किया है जिससे कुछ दिल दुखा हो, उसको बुरा लगा हो, और माफी मांगने का इंसान नहीं है कि आप इम्कानात में नहीं है तो उससे माफी मांगे क्योंकि वो दुनिया से जा चुका है, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जितना हो सके उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहो, जितना हो सके उसके लिए एहसान सवाब करते रहो, क्योंकि हर जनाब एहसान नहीं करेगा, क्योंकि जो मरने वाले को आप एहसान करोगे वहाँ पर तो फिर वो रोज़ क़यामत माफ कर देगा, ताकि इसने बरसों में मेरा साथ दिया है, इसने कब्र में मेरा साथ दिया है, अपने इसके ऊपर ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं कि बड़ी से कुछ होगा, ये उन्हीं के सदक़े में है जो आपके कानों तक पहुंचे। समाज के लिए कई बार इस बात को किया जा सकता है तो बड़ा कीमती है वो ईमान जो है जन्म तक होता है, उसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है, और ऐसे ऐसे कुर्बानियां नहीं है। आप तसव्वुर कीजिए, मोहब्बत आपने सुनी है, मोहब्बत देखिए करबला वालों से, मोहब्बत के बारे को कि जिसमें दुनिया की हर शय कुर्बान उसको मोहब्बत कहते हैं, और जिनमें मोहब्बतों को कुर्बान करके जाए उसको मोहब्बत है। आप औलाद से मोहब्बत करते हैं, दुनिया की हर खुशी औलाद थी, लेकिन जिनके ऊपर औलादों को कुर्बान करके जाए उसको भी मोहब्बत है। करबला की मौत को हमारा सवाल बच्चा को खा के गिर जाए तो के मां निकलती है मेरे बच्चे,
कहते अली मैं आपको घर वापस देने के लिए नहीं आया, बल्कि नहीं दो बच्चों को लेकर आया। और इन बच्चों को आप रखिए, मैंने सुना है अब्दुल्ला हज़रत अली को सुना कि जब कोई मुसीबत आती है तो सदका देते हैं। बच्चों को मैं सदका लेके आया, जब हुसैन को कोई मुसीबत पड़ जाए तो एक को मेरी तरफ से एक को अपनी तरफ से सदका। मवद्दत इनको कहते हैं कि हुसैन से इश्क इतना लगता है को कि वहां से लेके करबला तक बच्चों को बात करनी है। छोटे बच्चे हैं, बच्चे तो माँ से शुरू होते हैं ना, अपने देखिए हाथ माँ से कहते हैं लेकिन माँ तवज्जो ही नहीं दे रही। एक बार जब सब आंसू आ गए तो बच्चे खेलने लगे, तब मैंने बुलाया कि बच्चे खुद को बुलाए, आज हमारे हाथ में याद। बच्चे आए बेटे आज कहला दो कल अगर अली अकबर को तख्त लग गया तुम जिंदा रहेगा। ऐसे तख्त लहजे में गुफ्तगू है। और सबसे पहले शहीद होने वालों में जाना, क्योंकि सदका ज्यादा दे मेरे लिए अच्छा है। जनाब ज़ैनब, लेकिन रोज़ आंसू आया, सब शहीद हो रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं कि किसी तरीके से इजाजत मिल जाए, लेकिन इमाम भाइयों को इजाजत नहीं है। जिगर के टुकड़े थे, खेमे का पर्दा हटाया, देखा कि मोहम्मद बाहर कह रहे हैं, मोहम्मद तुम अभी जिंदा हो? जब इस्लाम बढ़ा है, इजाजत देंगे, जब इजाजत मिल गई तो जनाब ज़ैनब ने फिर बुलाया, कायदा आओ। देखो लड़ते लड़ते अगर रात तक चले जाओ तो पानी अगर पी लिया तो मैं वो तुम्हारी माँ नहीं आगे अल्लाह हम पानी के साथ देखेंगे। लेकिन जनाब ज़ैनब भी जानती थी कि ये बहादुर बच्चे हैं, ये भी घाट में कब्जा कर सकते हैं, ये भी घाट में छोड़ सकते हैं, लेकिन हिदायत के कारण बच्चों दोनों शेर बहादुरी के साथ तैनात के लगे। कितने साथ देखा दोनों बच्चे एक साथ इनके काबू में नहीं रह जाते, इनको जुदा कर दिया। दोनों बच्चों के घोड़ों के दरमियान से एक फौज की टुकड़ी निकाल दी, बच्चों के घोड़ों में लोग मिल गए। आज आप ध्यान से ले जाए, दोनों बच्चे करबला में 11 किलोमीटर के पास से मिला। अब तनहा तनहा दोनों बच्चे और अलग है, बहुत अलग है। 3 दिन के भूखे प्यासे बच्चे करबला की जिहाद करते हैं। उधर अमर की शहादत, उधर मोहम्मद की शहादत, उधर हुसैन दौड़ के पांच किनारे उठाने के लिए चले। जनाब ज़ैनब ने बड़ा दुख कहा, हुसैन सरकार
جب حضرت